تو کچھ دن بعد انہوں نے جب میں نے اسی طرح ان کے کندھے پہ اپنے ہاتھ رکھ کے ان سے اجازت چاہی تو انہوں نے بہت زور سے میرا ہاتھ دبایا اور کہا کہ بیٹا ذرا 2 منٹ کے لیے بیٹھو میرے پاس. میں نے کہا بتائیں, حکم کریں, خیریت ہے؟ کہنے لگیں بیٹا اپنے لوگوں سے کہنا کہ یہ جو عمران خان ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے اس کا مذاق نہ اڑایا کریں. تو میں نے کہا اماں جی ایسا ہی ہوتا ہے, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی نعرہ ہے تو وہ سیاسی نعرہ سمجھ کے مذاق اڑاتے ہیں. تو میری امی نے کہا کہ بے شک یہ سیاسی نعرہ ہے بیٹا. میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میری ماں ایک تعلیم یافتہ, اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی, وہ سیاست کے مد و جزر کو خوب سمجھتی تھیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا بے شک یہ ایک سیاسی نعرہ ہے لیکن پھر بھی لوگوں سے کہو. ان کا مطلب تھا کہ میرے ویور سے کہو. تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ میں پہلے تھا تو اس پروگرام کا فارمیٹ اور پالیسی ایسی نہیں تھی کہ میں اس طرح کی بات کر سکتا, اس لیے اتنا ٹائم لگا مجھے یہ امانت آپ تک پہنچانے میں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو کہو کہ لوگوں سے کہو کہ وہ ریاست مدینہ کے لفظ کا مذاق نہ اڑایا کریں اور جو مرضی کہہ لیا کریں. ساتھ ان کو کہو جی ان کو گالیاں دے لیا کریں, ان کو جو مرضی کہہ لیا کریں عمران خان کو, لیکن ریاست مدینہ کے لفظ کا مذاق نہ اڑایا کریں. دوسری بات, جب میں اپنی والدہ کے اس شولڈر سے ہاتھ اٹھا کے جانے لگا اور 2 قدم پیچھے مڑا تو انہوں نے کہا میری ایک اور بات سنو. میں کہا اماں مجھے دیر ہو رہی ہے. کہتے نہیں ضروری بات ہے. میں پھر آ گیا, میں پھر وہیں پہ بیٹھ گیا ان کے پاس. کہتے اور ایک اور بات بھی اپنے لوگوں سے ضرور کرنا. ناظرین, میری ماں آپ لوگوں کو میرے لیے اپنا لوگ سمجھتی تھی اور میں نے بھی دل کی گہرائیوں سے آپ کو ہمیشہ اپنا لوگ ہی سمجھا, اپنے لوگ ہی سمجھا ہے. محبت بھی آپ کو اپنے لوگوں کی طرح ہی دی. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یہاں سے کروں. غلطیاں بھی ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں میں ان مبارک ساتھوں میں آپ سے یہ بالکل سچی بات کر رہا ہوں کہ میں یہاں سے بات کر رہا ہوتا ہوں. اس لیے شاید میری اماں نے یہ کہا ہو کہ اپنے لوگوں سے, بار بار یہی کہا اپنے لوگوں سے کہنا. میری ماں نے کہا کہ اپنے لوگوں سے کہنا کہ عمران کی بیوی کے برقعے کا مذاق مت اڑایا کریں.